جی میں خلیل احمد ہوں. خلیل بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کرناٹک. تو اللہ کا فضل ہے، آپ کی دعا ہے. میں ہندوستان سے بات کر رہا ہوں، انڈیا، کرناٹک سے. 6 سال پہلے سے آپ کے بیانات سنا جو تو آپ نے ابو بکر عمر عثمان پہ جو بولی ہے، میں نے خود تحقیق کی تو تحقیق کر کے وہ صحیح پایا، تو میرا رجحان بھی ادھر بڑھ رہا ہے. ایک 80-90% میں نے آپ جو بھی بیان دیے ہیں میں وہ سٹور کر کے چیک کیا، میں نے کتابات بھی لیے. بہت حق کی طرف جانے کا دل مائل کرا، لیکن وہ 10% جو 5 سوال ہیں اگر وہ تھوڑا کلیئر ہو جائے تو انشاءاللہ میرا بھی من ہے کہ سب کو معرفت اہل بیت عوام الناس میں دکھائیں، حق کی طرف بلائیں، آپ کا بھی ساتھ دیں، ایسی ایک خواہش ہے. سوال کروں کیا؟ جی میرا پہلا سوال ہے، امام باقر علیہ السلام جو ہے نا جی، ان کی جو بیوی ہے نا ام فروہ، ان کی اولاد جو ہیں امام صادق علیہ السلام ہیں، جو ان کا جو نسل در نسل ہے تو ابو بکر جو بولتے ہیں نا، محمد بن ابو بکر جو حضرت علی علیہ السلام کا ہے، محمد بن اسما بنت امیس سے ہیں، وہ جو ابو بکر کے بیٹے ان کی اولاد سے ہی امامت کے واسطے ماں چنا گیا. یہ کیا ضروری تھا؟ سمجھ میں نہیں گیا. اگر اتنا ابو بکر اتنا خلاف ہے گر گئے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بعد، تو یہ کس طرح اللہ کی مصلیحت ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ایک امام کو اللہ نے چن لیا؟ یہ میرا سوال ہے، اس کا مجھے تھوڑا سمجھا دیجیے. محمد ابن ابی بکر جو ہے نا، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد ابن ابی بکر، محمد ابنی من صلب ابی بکر، محمد میرا بیٹا ہے. محمد جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہے. محمد ہمارے نزدیک خالص ترین شیعوں میں سے ایک شیعہ ہے. وہ ناصر امیر المؤمنین، ناصر اہل بیت علیہم الصلوۃ ہے. ظاہر میں وہ ابو بکر کے نسل میں سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ کے نور سے مخلوق ہے. میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں، یہ حدیث ہے کتاب محاسن برقی میں. دیکھیں اب آپ بھی کرناٹک میں رہتے ہیں نا، آپ کو ہندوستان میں جتنے مسلمان ہیں نا وہ سب ہندو کے نسل سے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کچھ سید ہیں، کچھ ہیں جو مثلا مغل ہیں، مغلوں کے نسل سے، یا کچھ مثلا ایرانی وغیرہ باہر ترک وغیرہ ہیں، لیکن اکثر جو مسلمان ہیں ہندوستان میں وہ ہندو سے مسلم ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہے کہ نہیں؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ صحیح بات. ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی جو تھے نا، جو مسلمان تھے، جو بعض میں سچے تھے، مثلا مقداد ابو ذر ہمارے نزدیک، اور بعض فراڈی تھے، تو وہ بھی تو سب ہندو کے نسل میں سے نا، مشرکین کے نسل میں سے. ملاحظہ فرمائیے کتاب المحاسن، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے امام علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، یا سلیمان، فرمایا کہ سلیمان ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور، اللہ تعالی مومن کو اپنی نور سے خلق کرتا ہے. مومن اللہ کے نور سے خلق ہوتا ہے. مومن کا باپ ظاہری طور پر ہندو بھی ہو نا وہ، لیکن وہ اس کو ہندو کی نجاست نہیں لگی، وہ اللہ کے نور سے خلق ہوا ہے. وَسَبَغَهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت کا رنگ دیا ہے. وَأَخَذَ مِيثَاقَهُمْ لَنَا بِالْوِلَایَةِ، اور اللہ نے اس عالم میں آنے سے پہلے اللہ نے مومن سے، شیعوں سے ولایت کا، امامت کا عہد و پیمان لیا ہے. فَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ، پس مومن کا بھائی ہے. ایک مومن کالا ہے، ایک مومن جو ہے چٹا سفید ہے. ایک مومن فرض کرے اس کا باپ ہندو ہے، ماں ہندو ہے، ایک مومن اس کا باپ جو ہے ہندو نہیں ہے، مثلا ایرانی یا سید جو بھی ہے. مومن کا بھائی ہے اس کے باپ سے اور اس کے ماں سے. ابوہ النور و امہ الرحمہ، مومن کا باپ جو ہے نور ہے، کیونکہ وہ اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق، اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا. اور اس کا رحمت ہے، اس کی ماں رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے مومن کو رحمت کے رنگ میں اس کو دھویا ہے. فاتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو. اچھا پھر ملاحظہ فرمائیے نبی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے روایت، ان اللہ تبارک و تعالی خلق المؤمن من نور عظمته وجلال کبریاء، مومن کو اللہ تعالی نے اپنے نور عظمت اور اپنی کبریا کی جلال سے خلق کیا ہے. فمن طعن علی المؤمن او رد علیہ فقد رد علی اللہ فی عرشہ، پس کوئی جو کسی مومن کو طعنہ دیتا ہے اور اس کو رد کرتا ہے، اس نے اللہ کو عرش پہ رد کیا ہے. ولیس هو من اللہ فی ولایہ، اور وہ اللہ کا دوست نہیں، اللہ کا محب نہیں ایسا شخص. وہو من شرک الشیطان وانما هو شرک الشیطان، بلکہ وہ شخص خود شیطان کی اولاد میں سے جو مومن کے خلاف تان دے. اچھا سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنا من اعلی علیین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلی علیین سے، بلند ترین جو اللہ کا نور ہے، وہ جو مٹیریل ہے، اللہ نے ہمیں اس سے خلق کیا. وخلق قلوب شیعتنا مما خلقنا منه، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری شیعوں کی ارواح کو، ہمارے شیعوں کی اسپرٹس کو، سولز کو، نفوس کو اسی مواد سے خلق کیا جسے ہمیں خلق کیا. ٹھیک ہے نا. وَخَلَقَ أَبْدَانَهُمْ مِن دُونَ ذَلِكَ، لیکن مومن کا جو بدن ہے، جسم ہے،
وہ دوسرے مٹیریل سے، اس سے پائن تر مرتبے سے خلق ہوا، لیکن مومن کی جو روح ہے وہی مٹیریل سے جو اہل بیت علیہ السلام مخلوق ہیں اسی سے خلق کیا ہے. فقلوبہم تہوی الینا، بس اس لیے ہے کہ مومن ہم سے محبت کرتے ہیں، مومن ہم سے محبت کرتے ہیں. لأنہا خلقت مما خلقنا منہ، کیونکہ مومن کی خلقت اسی مواد سے، اس مومن کا اصل ہم میں سے. تو اب محمد ابن ابی بکر جو ہیں وہ ظاہر میں ابو بکر کے بیٹے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کے نور سے مخلوق ہیں. اس کو ابو بکر کی کوئی، جیسے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کہ اللہ تعالیٰ مومن کو کافر کی نسل سے پیدا کرتا ہے. دنیا میں بہت سارے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، باپ کٹر کافر، بیٹا جو ہے مومن مسلمان مخلص، اس طرح بہت ہوتا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے نا، باپ جو ہے دیکھو شرابی، بیٹا جو ہے نمازی، اس طرح ہے کہ نہیں بھائی کرناٹک والے؟ جی جی ہوتا ہے نہیں ہوتا دنیا میں اس طرح؟ ہاں جی ہوتا ہے. باپ کو دیکھو کبھی وہ نماز نہیں پڑھتا، بیٹا دیکھے بڑا ہی نمازی نیک آدمی ہے. اس طرح بہت ہوتا ہے بھائی، اس طرح بہت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مومن کو جو دنیا میں پیدا کر دیتا ہے، اگر وہ کسی کافر کے نسل سے بھی پیدا ہو تو اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے، اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ پہلے ہی سے اس والد کے سے پہلے اللہ نے اس کو اپنے نور سے خلق کیا تھا، اللہ نے اس کو اپنے رحمت سے دھویا تھا. پھر وہ جب دنیا میں پیدا ہوا ہے تو وہ اسی سے جس سے وہ خلق کیا تھا اسی طرف وہ اس کی ہدایت ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ہمارے احادیث میں یہ ہے. مزید کوئی سوال؟ دوسرا سوال سورہ آل عمران میں آیت نمبر 33 میں اللہ، آپ کو تو پتا ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اس میں جو ہے آل عمران سے مراد تو ہم ابو طالب علیہ السلام لیتے ہیں، لیکن اگر ہم مطالعہ کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے، بی بی مریم علیہ السلام کے باپ کا نام بھی عمران ہے، کہ اولاد آل ابراہیم تک آ جاتے ہیں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آل ابراہیم تک آ جاتے ہیں. اب آل عمران سے مراد ہم آل محمد لیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل جو امام نے کہی ہو یا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہو کہ آل عمران سے مراد حضرت ابو طالب ہیں کر کے کوئی دلیل رہی تو سمجھا دیجیے. دیکھیں ہمارے احادیث میں یہ ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم، قرآن مجید میں آپ کے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ٹھیک ہے نا جی. یہ آیت جو ہے اس کو کس نے جمع کیا ہے؟ اس کو آیت قرآن کو جو جمع کیا ہے نا، اہل بیت علیہ السلام کے مخالفین نے جمع کیا. اچھا سورہ آل عمران وہ تو اس کو برداشت نہیں کرتے تھے نا کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی کوئی ایسی بات ہو. جی وہ آپ نے وہ بھی کلپ سنا ہے؟ میں نے پورا قرآن میں آپ نے دیا ہے نا، وہ جو جلایا عثمان. ابھی میں نے پورا اس پہ میں نے کچھ کہنا ہے قرآن کے متعلق، ابھی مجھے موقع نہیں ملا ہے، اس میں میرے پاس بہت تفصیل ہے. اچھا میں آپ کو جی مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ائمہ بول دیے تو مجھے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے برتری بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، اپنے لیے خاص بنایا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، تمام جہان والوں پر. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں ذکر نہیں؟ ان سب سے تو افضل ہے، ان سب سے تو افضل ہے، آدم سے افضل، نوح سے افضل، ابراہیم سے افضل، اور ان کا اہل بیت بھی ان سے افضل ہے، ان کا کیوں ذکر نہیں ہے؟ تو ہمارے احادیث میں ہے کہ یہ آیت اس طرح تھی، روایات میں آپ کو دکھاؤں، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و آل محمد علیہ السلام علی العالم. آیت اس طرح تھی، عثمان وغیرہ نے ان لوگوں نے بس وہ کیا کر دیا، یہ ان لوگوں کی خیانت ہے. ٹھیک ہے نا، آیت اس طرح تھی، آیت کا نزول اس طرح تھا. مزید جی ابھی 3 ہے، میں جلدی سے یہ کرتا ہوں. اب میرا تیسرا سوال ہے، یہ طاہر القادری ہے نا، ایک بیان میں بول رہا تھا کہ وہ تہران میں ایک کتاب چھپی ہے کشف الامہ، وہ کتاب جلد 2 میں صفحہ نمبر 359 میں 359 میں کہ عروہ بن عبداللہ کی روایت وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ تلوار پہ سونا چڑھانا یعنی دستے کو سجانا کیسا ہوگا شریعت میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، آپ چڑھا سکتے ہیں. انہوں نے دلیل دی کہ ابو بکر نے اپنی تلوار کو یعنی سجایا تھا. تو تب انہوں نے بولا آپ نے ابو بکر کو نام لے رہے ہیں، اسے صدیق کہہ رہے ہیں. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ ابو بکر ہے، صدیق ہے، جو اس کو صدیق نہ مانے وہ دنیا اور آخرت میں سچا نہیں ہے کر کے یہ بول رہے ہیں. اس کی شرح یا کچھ اس کا بارے میں
थोड़ा اوکے میں دکھاتا ہوں ابھی. وہ کشف الغمہ ہے. کشف آپ نے کیا بولا؟ کشف کشف الغمہ ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ کشف الغمہ جو ہے مجھے یہ حدیث تو نہیں مل رہی لیکن جی کشف الغمہ کے مقدمے میں اگر آپ جا کے دیکھیں میں اس کا مقدمہ آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے عزیزو کشف الغمہ. یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام تالیف العلامہ المحقق ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن ابی الفتح الاربلی چاپ دار الاضواء بیروت میں جلد نمبر 1 میں. ابھی اگر اس کتاب یہ تو محقق کا مقدمہ ہے مقدمۃ المؤلف مؤلف کا جو مقدمہ ہے اس میں وہ واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب میں یہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 4 پر وہ فرماتے ہیں اچھا وَاعْتَمَدْتُ فِي الْغَالِبِ النَّقْلَ مِنْ كُتُبِ الْجَمْهُور. میں نے اس کتاب میں جو روایت نقل کی ہیں یہ میں نے مخالفین جمہور یعنی جو اکثریت مسلمانوں کی جماعت کی ہے نا مخالفین ہیں جو آپ کو اہل سنت کہتے ہیں ان کے کتب سے نقل کی ہیں. لِيَكُونَ أَدْعَى إِلَى تَلَقِّيهِ بِالْقَبُول تاکہ یہ ان کے مخالفین کے لیے باعث قبول ہو ان پہ حجت ہو. وَوِفْقَ رَأْيِ الْجَمِيعِ مَتَى وَجَّهُ إِلَى الْوُصُول اور جب تک جمیع سب اس کو کتاب کو دیکھ لیں بالخصوص مخالفین یہ ان کے روایات کے مطابق ہو ٹھیک ہے نا وہ ان کے لیے قابل قبول ہو. تو یہ اس میں جو روایات انہوں نے جمع کی یہ شیعہ روایات نہیں ہیں یہ مخالفین کے روایات ہیں جو انہوں نے ان کے مخالفین کے کتب میں روایات پائی ہیں کہ اس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف ہے 12 اماموں کی تعریف ہے انہوں نے اس روایات کو اس کتاب میں جمع کی ہے ٹھیک ہے نا. اب اس میں اگر آپ یہ شیعوں پہ حجت نہیں ہے کیونکہ اس میں مؤلف خود واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میں نے مخالفین کے کتب سے روایات نقل کی ہیں. ٹھیک ہے سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سمجھ میں آ رہی. اوکے مزید کچھ کہنا آپ نے؟ ابھی 2 ہیں پھر انشاءاللہ 2 کا. ہاں جی اب میں اور ایک جو پہلے دوسرے اسکالر سے آپ نے بات کی نا انہوں نے وہ جمعہ کی نماز کے بارے میں تھوڑا کنفیوژن تھا. وہ سورہ جو جمعہ میں آیت نمبر 9 میں اللہ فرما رہا ہے نا جب اذان جمعہ کی نماز کے لیے پکاریں تو دوڑ کے جاؤ کر کے وہ اس کے بارے میں ایک ویڈیو سنیا تھا میں ایک جو شیعہ عالم جو بیان کر رہے تھے یہ واجب نہیں ہے کر کے بولے اور پھر امام زمانہ جب آئیں گے جو جنہوں نے جمعہ کی نماز ادا کی ہے اس کی گردنیں اڑا دیں گے کر کے ایک عالم بولے تھے شیعہ عالم اپنے خطبے میں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کر کے تھوڑا کنفیوژن تھا. رحمت اللہ عالمین کے بیٹے ہو کر یہ دیکھیں شیعہ علماء جو کچھ کہتا ہے نا اگر وہ کوئی حدیث ہے کوئی روایت ہے تو پھر وہ حجت ہے وہ صحیح ہے اس کی کوئی وجہ ہوگی. اب کسی مولوی نے کیا کچھ کہا ہے مجھے اب علم نہیں ہو سکتا یہ حدیث ہو تو حدیث ہو مجھے نہیں معلوم اس کا مجھے وہ حدیث دیکھنا ہوگا روایت دیکھنا ہوگا تبھی میں جواب دے سکوں گا ٹھیک ہے نا. اس طرح ابھی میرے ذہن میں اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں. آپ اسی عالم سے جو یہ کہا ہے اس سے آپ پوچھیں کہ آپ یہ کہاں سے کہہ رہے ہیں. بہرحال جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس زمانے میں بہت سارے لوگوں کا وہ قتل کریں گے اس میں شک نہیں ہے بہت سارے مسلمانوں کا قتل ہوگا اس میں شک نہیں ہے. لیکن مسلمان آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلمان سے تو کافر کئی گنا بہتر ہے. آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ مسلمان جتنے مسلمان جتنا نمازی ہے اتنا فرادی ہے کہ نہیں. اور جتنے ایسے تو یہ بہت دھوکہ دری صرف دھوکہ دری نہیں ہے بھائی جو قرآن کے نام پر یہ بچوں کو ذبح کرتے ہیں عورتوں کو ذبح کرتے ہیں آپ نے دیکھا اپنے عمر میں ہم نے دیکھا ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے کیا کس قسم کے کرائمز انہوں نے قرآن کے نام پر اسلام کے نام پر شریعت کے نام پر مسلمانوں نے کیا ہے نا. یہ تو پوری تاریخ میں یہی چلا آج سے نہیں ہے یہ ہم نے اپنی آنکھوں میں بھی دیکھا ہے اور تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے. تو اگر یہ لوگ یہ تو بھائی ان کو اگر قتل نہ کریں تو بھائی تو انصاف کیسے فراہم کریں گے. اسی لیے بدنام بھی تو بہت ہے اسی کی وجہ سے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مسلمان اسلام کو جتنا مسلمانوں نے بدنام کیا ہے اس طرح کسی نے بدنام کیا. بالکل صحیح فرمایا. جی قبلہ. اب آخری سوال ہے دل بہت روح خوش ہو رہی ہے جو آپ نے وہ نور کا بارے میں بولا محمد بن ابی بکر کا دل مائل نہیں ہوتا تھا وہ اور آل محمد کے بارے میں. یہ آخری ہے کہ یہ علی رضا رضوی جو ہے نا ان کے بیان میں ایک حدیث سنا. وہ حدیث یہ ہے کہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شان میں فرماتے انہوں نے فرمایا کہ اب کائنات کو اگر حضور کو پیدا نہ کرتا تو کائنات کو نہ بناتا اگر علی کو نہ بناتا تو حضور آپ کو بھی نہیں بناتا اگر فاطمہ کو نہیں بناتا تو علی کو بھی نہیں بناتا کر کے ایسا میں حدیث سنا. حالانکہ اور ایک حدیث میں سرکار خود فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق نوری
اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. تو یہ اور یہ اپوزٹ میں کنٹروورشل ہو رہے ہیں نا, اس کا تھوڑا شرح یا خلاصہ کر کے سمجھا دیجیے. یہ روایت جو ہے نا, یہ روایت جو کہا جاتا ہے کہ لولا علی لما خلقنی, جی اجازت دیں ایک دفعہ. یہ روایت ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, میں نے ابھی بہت کافی عرصہ ہوا ہے میں نے اس روایت کو نہیں دیکھا. یہ کوئی حدیث ہے ابھی کہ نہیں؟ خطبہ اس کو بہت پڑھتے ہیں, خطبہ اس کو پڑھتے ہیں. ابھی جو ہے کہ اگر ولولا علی لما خلق فاطمہ, یہ اس طرح حدیث ہے. جی جی. جو خلقت کا آغاز ہے اس میں احادیث بہت سارے ہیں. بعض احادیث میں یہی ہے کہ اللہ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا, پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو. بعض روایات میں ہے کہ ان کو اکٹھے خلق کیا ہے, ایک جا خلق کیا ہے. ٹھیک ہے نا, اس طرح روایات اس میں مختلف ہیں, اس طرح مختلف ہیں. اب میں نہیں جانتا بھائی کہ جس حدیث کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کافی مشہور ہے. نہیں, مجھے آپ کے علم سے جسٹ یہ ہے یا نہیں اسے بتا دیے تو قرار ہو جائے گا. اللہ کی مرضی ہے نا, اللہ جسے چاہے عطا کر سکتا ہے. خلقت کے متعلق یہی ہے کہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے یہ حدیث لولا علی لما خلق فاطمہ لولا بل علی لما خلقنی, اگر میں علی نہ ہوتے تو مجھے اللہ خلق نہ کرتے. تو یہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. ابھی میرے ذہن میں کہ کوئی حدیث ہے بھی, یا اگر حدیث ہے تو کس نے روایت کی ہے, کیسی کوئی صحیح حدیث ہے یا نہیں ہے, معتبر کتب میں ہے یا نہیں ہے, ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن روایات خلقت کے متعلق روایات بہت ہیں. خلقت کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا, پھر امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کو. بعض روایت میں اس طرح, بعض روایت میں ان کو اکٹھے خلق کیا. تو ان روایات میں اس طرح اختلاف ہے, ان کی حقیقت اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, مزید کوئی سوال ہے؟ جی سوال تو ہے, نیکسٹ انشاءاللہ میں یہ کروں گا. جی دعا کیجئے اس کام کے لیے, آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. آپ کی دعا ضروری ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. بہت خوشی ہو رہی ہے, روح تازہ ہو رہی ہے, آپ حق کا کام کر رہے ہیں. خدا آپ کو عزت. ہم نہ بھی دیکھیں انشاءاللہ جس طرح سے ہو سکے ہمیں بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کام کیا کرتے ہیں آپ بھائی, پروفیشن کیا؟ میں ٹیچنگ کرتا ہوں. میں ڈگری کالج میں فزکس پڑھاتا ہوں. سبحان اللہ, بڑی بات ہے بھائی. وہ فزکس بہت سخت ہے. فزکس بہت, وہ بھی کالج لیول کا فزکس تو بہت سخت ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے. جی قبلہ. ہاں, وہ اکثر ہندو مسلمان اتنے میتھ فزکس میں انڈیا میں نہیں ہوتے, وہ زیادہ تر ہندو ہوتے ہیں. آپ کیسے اس میں پڑ گئے؟ نہیں ایسے کرم سے, مولا کا کرم سے ایسا نہیں ہوا. محنت کر کے پی ایچ ڈی بھی چل رہا ہے, اینڈنگ سٹیج میں ہے, وہ بھی ہو جاتا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت مہربانی آپ کی. خدا حافظ بھائی, خدا حافظ. خدا آپ کو زندگی. جی خدا حافظ. بہت شکریہ. السلام علیکم. یہ جو روایت ہے نا لولا علی لما خلقنی, اس روایت کو میں نے ایک دفعہ, مجھے یاد ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی کہ مجھے مل جائے. مجھے اس وقت نہیں ملا تھا, مجھے اس طرح یاد پڑتا ہے. اب مزید انشاءاللہ اس کی تلاش کریں گے کہ ایسی کوئی روایت ہے یا نہیں. لیکن خطبہ لوگ اس طرح بہت ساری روایت پڑھتے ہیں, شیعہ بھی غیر شیعہ بھی. خطبہ جو ہیں ہمارے مقرر حضرات بہت سارے ایسے روایت پڑھتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. ان کے زبان, وہ کیونکہ وہ کتاب نہیں پڑھتے نا, وہ ایک دوسرے کی زبان سے سیکھتے ہیں. وہ ایک دوسرے کے ایک نے تقریر کی, پس وہ مشہور ہو جاتے ہیں, روایت مشہور ہو جاتی ہے. پھر وہ چیک نہیں کرتے یہ کوئی حدیث ہے بھی کہ نہیں.